اس وقت دنیا کو جہاں جنگوں کی ہولناکیوں کا سامنا ہے، وہاں زمین کے بدلتے مزاج کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے اپنے تازہ ترین اعداد و شمار میں بتایا ہے کہ ملک میں شدید بارشوں اور سیلاب کے نتائج میں تقریباً 72 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور اس موسم میں تقریباً 130 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اعداد و شمار میں 26 جون سے 6 جولائی تک ہلاکتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو ظاہر کیا گیا ہے، جس میں سب سے زیادہ موات خیبر پختونخوا میں ریکارڈ کی گئیں۔ گزشتہ 10 دنوں میں کے پی میں 28 اموات ریکارڈ کی گئیں۔ اس کے بعد پنجاب میں 22، سندھ میں 15، بلوچستان میں 7 اور آزاد جموں و کشمیر میں 4 اموات ہوئیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں 6 ہلاکتیں ہوئیں، جن میں کے پی سے 4 اور سندھ سے 2 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ مکانات گرنے اور ڈوبنے کے واقعات میں 3 افراد زخمی ہوئے۔ بارشوں اور سیلاب سے کم از کم 161 مکانات کو نقصان پہنچا اور 91 مویشی سیلاب میں بہہ گئے۔ اس دوران ایمرجنسی رسپانس ایجنسی نے 19 ریسکیو آپریشن کیے اور 233 افراد کو ریسکیو کیا۔ اس کے علاوہ متاثرہ شہریوں میں ضروری اشیاء بھی تقسیم کی۔ چونکہ ملک بھر میں مونسون کی سرگرمیاں تیز ہونے کی امید ہے، اس لیے این ڈی ایم اے کے نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے 10 جولائی تک شدید بارشوں اور سیلاب کا الرٹ جاری کیا ہے۔ اس الرٹ میں پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت متعدد علاقوں میں ممکنہ ندیوں اور ندیوں کے بہاؤ کو ہائی الرٹ کہا گیا ہے۔ خاص طور پر دریائے چناب پر مرالہ اور قادر آباد پوائنٹس پر نچلے درجے کا سیلاب کا اندیشہ ہے، جبکہ بڑے دریا بشمول سندھ، چناب، چترال، ہنزا اور اس کے ساتھ مقامی آبی گزرگاہوں میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ این ڈی ایم اے نے مزید کہا کہ شمال مشرقی پنجاب میں خاص طور پر پیر پنجال پہاڑی سلسلے سے نکلنے والے ندی نالوں میں بھی سیلاب کا خدشہ ہے۔ آزاد جموں و کشمیر میں دریائے جہلم میں اور اس کے معاون ندی نالوں میں طغیانی آ سکتی ہے، جبکہ گلگت بلتستان میں دریائے ہنزا اور اس کے آس پاس بہنے والے ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ جنوبی بلوچستان میں سیلاب کے خطرات کیرتھر پہاڑی سلسلے سے بہنے والے ندی نالوں سے منسلک ہیں۔ خاص طور پر اواران، خزدار، جھل مگسی، قلعہ سیف اللہ اور موسیٰ خیل اضلاع کے لیے صورتحال تشویشناک ہو سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس سب صورتحال کا اصل مجرم کون ہے؟ پاکستان ہر سال شدید بارشوں، سیلاب اور گرمی کی لپیٹ میں آتا ہے، لیکن اس کی وجہ کہاں سے آ رہی ہے؟ امریکہ، چین اور یورپی ممالک دہائیوں سے زمین کا درجہ حرارت بڑھا رہے ہیں۔ ان کی گاڑیاں، فیکٹریاں، جہاز اور بجلی گھر روزانہ ہزاروں ٹن زہریلی گیسیں خارج کرتے ہیں۔ عالمی تجارت کے بڑے جہاز اور فضائی سفر ماحول کو برباد کر رہے ہیں۔ پاکستان اس سب میں شامل نہیں، ہمارا اس میں صرف 1% حصہ ہے، لیکن اس کے نتائج پاکستان 100% بھگت رہا ہے۔ یہ اصل ناانصافی ہے اور سراسر ناانصافی ہے، لیکن پاکستان اس معاملے کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ پاکستان کلائمیٹ کنٹرول کے لیے اقدامات اٹھا کر پوری دنیا میں عالمی لیڈر کا کردار ادا کر سکتا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔